بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ مزید کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ خبر سیریز کے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم دین کو حدیث جبرائیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ بیان میں ہم نے دیکھا تھا کہ دین کے اصل معنی کیا ہیں۔ دین کے اصل معنی جزا اور سزا ہے، یہ لفظی معنی ہے، اور دین کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جزا اور بدلہ اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ جزا اور بدلہ اللہ نے اللہ کی مرضی پر رکھا ہے۔ اللہ کی مرضی پہ عمل ہوگا تو جزا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف عمل ہوگا تو سزا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک اللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں، یعنی قرآن کی جڑ، یعنی قرآن کی بنیاد، یعنی قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا ہے، اور دین کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ سے لیے گئے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا اور بدلہ۔ جس طرح سے قرآن میں جو سورہ فاتحہ کا مقام ہے، اسی طرح سے تمام حدیثوں میں حدیث جبرائیل کا مقام ہے، جس سے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام حدیثوں کی بنیاد، تمام حدیثوں کی جڑ، تمام حدیثوں کی اصل حدیث جبرائیل ہے۔ اب حدیث جبرائیل سے دین کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے۔ اچانک سے ایک شخص آیا جس کا حلیہ سفید لباس اور کالے گھنے بال ہے، اور وہ شخص نہ ہی مدینے کا رہنے والا لگ رہا ہے، نہ ہی سفر کے آثار نمایاں ہیں، نہ مقامی نہ مسافر۔ اچانک سے آیا اور تمام صحابہ کے بیچ میں سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر ادب اور احترام سے بیٹھ گیا اور فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی سنت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات عرض کرتے تو کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس لیے اب سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ شخص کون ہے جو اچانک سے آیا اور ان قریب بیٹھ گیا اور کہتا ہے یا محمد۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے۔ اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ دے، اور اگر اللہ استطاعت دے تو حج کر۔
پھر وہ شخص کہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا۔ تمام صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب تعجب میں ہیں کہ اس شخص کو جواب پتا تھا تو اس نے سوال کیوں کیا۔ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب تصدیق کر رہا ہے۔ اب وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، قیامت کے دن پر ایمان لا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا۔ 6 جواب دیے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے آپ نے صحیح فرمایا۔ وہ شخص تیسرا سوال کرتا ہے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوال کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے کہا قیامت کی نشانی ہی بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان نکلے گی، اور دوسری نشانی ہے کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تعجب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا جانتے ہو عمر یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے دین حدیث جبرائیل سے۔ تو حدیث جبرائیل سے دین کیا بتایا گیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان، 3 باتیں بتائی گئی اور قیامت کے علامات بتائے گئے۔ یہاں پر بھی سوالوں کا بڑا جوڑ ہے ایک دوسرے سے۔ جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان ہوگا وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اور جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان نہیں ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور ایسے لوگ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ بے دین ہو گئے۔ تو بات کیا ہے کہ دیندار کون ہے؟ صرف ظاہر کو دیکھ کر دیندار نہیں کہہ سکتے۔ حدیث کی روشنی میں دیندار دکھنا ہے تو حدیث جبرائیل سے کیا بات ثابت ہوئی کہ دیندار کون ہے؟ جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان ہے وہ دیندار ہے۔ اب یہاں دین اور دنیا کا بھی فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ جس عمل میں اسلام، ایمان اور احسان ہوگا وہ عمل دین کے تحت ہوگا، اور جس عمل میں صرف اسلام ہے، ایمان اور احسان نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھ رہے، اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے، حاضر ہو گیا جسم۔ مگر ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اور احسان کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے۔ اب نماز میں دل اور روح نہیں ہے تو وہ نماز دین نہیں ہے، بلکہ وہ نماز دنیا ہے۔ دین کی تحت نماز کیا ہے؟ جس کے اندر جسم، دل اور روح تینوں بھی شامل ہوں، یعنی اسلام، ایمان اور احسان تینوں بھی شامل ہوں۔ یہ تینوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگا وہ دین نہیں، دنیا ہوگی۔ تو قرآن سے کیا سمجھے کہ دین اللہ کی مرضی ہے، جزا اور سزا اور اللہ کی مرضی۔ حدیث جبرائیل سے کیا سمجھے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔
خبر میں 3 سوال تو سب سے ہوں گے، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب سے سوال ہوں گے، مگر حشر میں جو عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ صرف ایمان والوں سے پوچھا جائے گا۔ جو خبر کے سوال میں کامیاب ہوگا، حشر میں اسی سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھا، روزہ رکھا وغیرہ، لیکن جو خبر کے سوال میں ناکام ہوں گے ان سے عمل کی کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عمل کے بارے میں سوال صرف ایمان والوں سے ہوگا۔ تو آج ہم حدیث سے سمجھے دین کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ پہلے اسلام میں مانا، گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ایمان میں جانا، اللہ کی ذات، صفات، افعال، آثار جانے۔ تیسرا احسان میں پہلے جو مانا اور جانا تھا اب اس کے تحت دکھنا احسان ہے۔ تو ماننا، جاننا، دکھنا، یہ دین ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اس میں سے ایک بھی نہیں رہا تو دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔